سب مل کر میرے ساتھ یہ تکبیریں دہرائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سب مل کر اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات. پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عید سعید اکبر، عید الفطر آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خالق کائنات سے اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرامین پر اور اللہ کی رضایت کے لیے تمام اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ مبارک رمضان الوداع کہہ گیا اور معلوم نہیں اگلا سال ماہ مبارک کا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے ہی ایسے مومن تھے جو پچھلے سال ماہ مبارک رمضان میں آپ کے ہمراہ موجود تھے لیکن اس سال اس دنیا سے رخصت کر گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اگر اب تک تو نے ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں فرمائی تو ہم تجھے ماہ رمضان کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے. پروردگارہ تمام جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما اور بالخصوص فلسطین کے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. ان کے زخمیوں کو جلد از جلد شفایابی نصیب فرما. ماہ رمضان اللہ کا وہ عظیم مہینہ جو ہم سے رخصت ہو گیا، اس کی قدر و اہمیت کو ہم نہیں سمجھ سکے. آئمہ کی سیرت میں تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تو ایسے اس کا استقبال کرتے جیسے گھر میں دلہن آتی ہے، اور جب ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتے تو ایسے وداع کرتے جیسے گھر سے جنازہ جاتا ہے. بہت زیادہ قدر و منزلت ہے ماہ مبارک رمضان کی اور اس کی عظمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اسی حدیث سے انسان اندازہ کر لے کہ ماہ مبارک رمضان کتنی بڑی عظمت رکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اے پروردگار اگر یہ لوگ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو سمجھ جائیں اور ماہ مبارک رمضان کی معرفت کو سمجھ جائیں، یہ تیری بارگاہ میں دعا کریں گے کہ صرف 30 دن نہیں بلکہ پورے سال کو رمضان قرار دے. یہ عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی. ایسا مہینہ جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے مومن کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں. توبہ اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئے، آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. اللہ اپنے رحمت کے دروازوں کو بعض اوقات سال کے کسی حصے میں شاید کسی کے لیے بند کر دے، لیکن ماہ رمضان میں مغفرت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. ہاں انسان ہو سکتا ہے جو شقی ہے، جو گناہگار ہے، ہم جیسے گناہگاروں کی طرح شاید
ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے ہوں، بس یہی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار اگر ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی تو اگلا سال ہمیں ضرور نصیب فرما کہ ہم اس آنے والے ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت پا سکیں اور تیری لقاح کو حاصل کر سکیں۔ زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا، بس ایک حدیث کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اختتام کریں گے۔ عمرو بن عبید صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، توجہ ہے نا آپ سب کی، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور داخلہ عمرو بن عبید علی ابن علی ابی عبداللہ فلما سلم وجالسا، عمرو بن عبید آئے امام صادق کی خدمت میں اور آ کر سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةِ، اور انہوں نے امام کے سامنے یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ قَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ ثُمَّ أَمْسِكْ، یہ آیت پڑھ کر پھر خاموش ہو گئے۔ عمرو بن عبید خاموش ہوئے۔ فَقَالَ لَهُ ابو عبداللہ، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تم نے آیت کا یہ حصہ پڑھ کر چپ کیوں ہو گئے، اگلی آیت کا حصہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ آیت لمبی ہے، ایک حصہ اس نے پڑھا اور اگلا حصہ چھوڑ دیا۔ امام نے کہا کہ آپ نے یہ پورے آیت کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ چونکہ آیت ہے الذین یجتنبون، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم والفواحش، گناہ کبیرہ سے جو بچ جاتے ہیں، یہ آیت ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو امام نے اس کو کہا کہ تم نے آیت کا یہ پہلا حصہ پڑھا لیکن اس کے بعد والا حصہ نہیں پڑھا، کیوں رک گئے؟ پھر اس نے جواب دیا، قال احب ان اعرف القبائر من کتاب اللہ عز وجل، اے مولا میں یہ زیادہ عزیز رکھتا ہوں کہ میں آپ کی زبانی سنوں کہ گناہان کبیرہ کیا ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آیت کا ایک حصہ پڑھا اور پھر خاموش ہو گئے، اور امام کے علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ اے مولا آپ فرمائیں کہ آیت کا اگلا حصہ کیا ہے اور قرآن مجید میں گناہان کبیرہ کتنے بیان کیے گئے ہیں، یعنی وہ گناہ جو بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ویسے ہر وہ گناہ جس کو انسان چھوٹا سمجھے وہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ بہت مشکل سے معاف ہوتے ہیں، آسانی سے معاف نہیں ہوتے۔ جن کا بہت گناہ ہے اور گناہ کبیرہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا، جہنم اس کی پکی ہے۔ توبہ اگر اس نے نہیں کی گناہ کبیرہ کرنے کے بعد، جہنم اس کی کنفرم ہو گئی، یہ جنت سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اب امام نے اس کے سامنے گناہ کبیرہ بیان کرنا شروع کیے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات۔ پہلا گناہ امام نے فرمایا نعم یا عمرو اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ امام سب سے پہلی چیز کیا بیان کر رہے ہیں؟ اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، بہت عظیم گناہ ہے۔ اب شرک کے معنی کو سمجھیں۔ ہمارے سامنے یہ بیان ہوا ہے کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کہنا، یعنی خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنا کہ اللہ بھی اللہ ہے، فلاں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ وہ بھی خدا ہے، یہ شرک ہے۔ ہماری یہ واقعی شرک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں صرف شرک ہے یہی اور شرک نہیں ہے، بلکہ شرک بہت وسیع ہے۔ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے کہ انسان اللہ پر ایمان تو رکھے لیکن اللہ کے فرامین پر عمل نہ کرتا ہو، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اس سے انسان مسلمان کافر نہیں ہو جاتا، جو انسان مشرک ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ بھی رازق ہے اور فلاں بھی رازق ہے، اللہ بھی مالک ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ بھی خالق ہے اور فلاں بھی خالق ہے، یہ شرک کر رہا ہے، اور شرک کرنے والا انسان مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں خود اپنے اندر جھانکیں اور اپنے گلی محلوں میں اپنے ارد گرد دیکھیں ان افراد کو جو نعوذ باللہ من ذالک ائمہ کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں۔ امام صادق فرما رہے ہیں گناہ کبیرہ میں سب سے پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یہ نعرے مجالس میں لگ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تشیع کے سٹیج پر نعرے لگ رہے ہیں علی اللہ علی رازق، نعوذ باللہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے متعلق دو افراد ہلاک ہیں، ایک وہ
جو مجھ سے محبت میں حد سے آگے بڑھ گیا اور غلوف کرنا شروع کر دیا، اور ایک وہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ دونوں ہلاک ہیں۔ کون ہے حقیقت میں معتدل اور کون ہے علی کا شیعہ جو امیر المومنین کے نقش قدم پر زندگی گزارے؟ وہ ہے صحیح شیعہ جو آگے نکل گیا محبت میں، یہ کہنا شروع کر دیا علی رازق نعوذ باللہ من ذالک، علی مالک، علی خالق۔ یہ شرک ہے، یہ شخص مسلمان نہیں ہے، اس کا تشریع سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ امام صادق نے فرما دیا کہ الاشراک باللہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا امام نے گناہ ذکر کیا، وَبَعْدُهُ الْإِيَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا دوسرا عظیم ترین گناہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب اس کو امید یہ لگی ہوئی ہے کہ اللہ نے میرا گناہ معاف نہیں کرنا۔ یہ اللہ سے نا امید ہو جانا گناہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہگار ہم سب ہیں، لیکن گناہ کرنے کے باوجود اگر اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گیا ہے، رجوع نہیں کرتا اللہ کی جانب، اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ اب گناہوں میں اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ اب اللہ سے دعائے مغفرت بھی نہیں کرتا۔ بس پتہ یہ چلا کہ واقعاً ہم سب گنہگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معصیت کار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا، وہ رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہ ہو، بلکہ امید لگائیں کہ وہی خالق ہے، وہی ذات ہے جس نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے، وہی ہے جس کی طرف آسرا کرنا ہے، اور نہیں ہے۔ دعائے کمیل کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں اے خدا، اے پروردگار، تیرے علاوہ کون ہے جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں؟ کوئی ہے؟ تیرے علاوہ کوئی ہے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلاؤں؟ کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تیسرا گناہ امام نے بیان فرمایا ثم الامن لمکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ مثلا دل سے خوف خدا نکل جانا، اللہ کا خوف دل سے نکل جانا۔ اس کی کیا علامت ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو بے جھجک ہو کے کرتا ہے اور بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے گناہ کرتا ہے جیسے اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل سے خوف خدا ختم ہو گیا۔ اور اگر خوف خدا دل میں آ جائے اور انسان یہ ملحوظ رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ گناہوں سے دور ہو سکتا ہے، اب یہ گناہوں سے پاک رہ سکتا ہے۔ اپنے دل سے خوف خدا کو دور کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دل میں خوف خدا رکھے، یہ ملحوظ رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کل اسی نے میرا فیصلہ کرنا ہے، کل اسی نے میرا حساب اس کے سامنے جب آئے گا، پھر کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ کو، پھر کیا منہ دکھاؤں گا امیر المومنین کو، پھر کیا منہ دکھاؤں گا مولا حسین کو، پھر کیا منہ دکھاؤں گا جناب سیدہ کو، پھر کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ کو۔ خوف خدا رکھے، اللہ کو ملحوظ خاطر رکھے، ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی خوف خدا دل میں رکھنا یہ انسان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا اگلا گناہ کبیرہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب؟ میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں چونکہ یہ لمبی حدیث ہے۔ وَمِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْن، امام نے فرمایا گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کو والدین اپنے آپ سے آگ کر دیں۔ آگ کے والدین ہوتے ہیں نا، مثلا آگ کے والدین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی والدین اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ ہمارا بیٹا، اس کا ہم سے کوئی تعلق، یہ آگ ہے۔ اس کے ایسے اعمال کی وجہ سے والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو آگ کر دیتے ہیں، اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، اس انسان کی بخشش نہیں ہونی۔ اور احادیث میں ہے کہ انسان نمازی ہو، روزہ دار ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، نیک انسان ہو، سچ بولتا ہو، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو، زنا سے دور ہو، سود سے دور ہو، سارے اچھے کام کرتا ہو، لیکن والدین کی تکریم نہیں کرتا، اللہ یہ سارے اعمال اس کے منہ پہ مارے گا، کسی کام نہیں آنے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
جو اعمال بھی کرتا ہے اور پھر والدین کی تکریم بھی نہیں کرتا، والدین کی عزت نہیں کرتا، اور والدین کے ساتھ صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرتا۔ والدین کے بارے میں بہت حقوق بیان کیے گئے ہیں، عزت کریں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ روایات میں ہے کہ اگر آپ کا والد کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، اس کی فرما برداری کرنا آپ پر لازم ہے، اس کی عزت کرنا آپ پر لازم ہے۔ ہاں مگر جب وہ آپ کو دین سے روکے پھر اس کی بات نہیں ماننی۔ جب والد یا والدہ جب آپ کو دین سے روکے، نماز سے روکے، قرآن سے روکے، وہ ان کی بات نہیں ماننی، اس کے علاوہ جو کچھ کہہ دیں ماننا ہے، جو کچھ والدین کہہ دیں ان کی تکریم کرنی ہے۔ خصوصاً جو پردیسی ہیں وہ جب گھر آتے ہیں تو اپنے والدین کی عزت باقیوں سے زیادہ کریں، اور جو گھر میں ہیں 24 گھنٹے والدین کے ساتھ ہیں، وہ والدین کے ساتھ زیادہ رہ کر والدین کی قدر ان کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، دلوں سے قدر و منزلت نکل جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باپ کی عزت نہیں کرتے، باپ بلاتا ہے ہاں ہاں آندھا پیاں آرام نال بہ، یہ لہجہ قرآن منع کرتا ہے اس سے۔ ایک عمل والدین کے خلاف اگر آپ نے کیا، ایک بے ادبی کی چھوٹی سی بھی، سارے اعمال اللہ نے رد کر دینے۔ بدتمیزی کرنا والدین کے ساتھ، والدہ کی بات نہ ماننا، ماں کہہ رہی ہے یہ کرو، میں کیوں کروں، یہ کروں گا۔ والد کہتا ہے یہ کام کر لو، میری بات مان لو، کیوں مانوں آپ کی بات، ہر ٹائم تو آپ کی بات مانتا ہوں، کبھی میری بات بھی تو مانو۔ یہ اکثر جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یہ سب کی شکوے ہیں والدین کے ساتھ۔ تو والدین کے ساتھ شکوے نہ رکھو، والدین وہ ذات ہیں جن کی محبت دل میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ والدین کی محبت رکھیں، جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی حیات کے لیے دعا کریں، جن کے والدین زندہ اللہ سب کو طول عمر عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ کیا کریں؟ مثلا آپ میں سے کتنے ہوں گے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، وہ کیا کریں اپنے والدین کے لیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، وہ کریں اپنے والدین کے لیے صدقہ دیں، اپنے والدین کے لیے فاتحہ خوانی کریں، اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں، اپنے والدین کی واجب نمازیں جو ان سے ترک ہو گئی تھی وہ پڑھو۔ والد اور والدہ کی واجب نمازیں اور واجب روزے بڑے بیٹے پر فرض ہیں، ان کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد اس نے ادا کرنی ہے۔ یہ کام کرو اپنے والدین کے لیے، اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر موجود ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعا کرو، ان کی خدمت کرو۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر 70 مرتبہ حج کروایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ حج کرایا ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر کھلاتا ہوں، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا لا، حق ادا نہیں کیا، تو نے اپنی ماں کے دودھ کے ایک قطرے کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا۔ والدین کا حق ادا انسان نہیں کر سکتا، جتنی خدمت کرے نہیں کر سکتا۔ اس لیے والدین کی نسبت حساس رہیں، کبھی ان کی بے احترامی نہ کریں، مگر وہ جب آپ کو دین سے روکیں، اسلام سے روکیں، قرآن سے روکیں، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ اگلا گناہ کبیرہ میں سے ہے وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ حق کسی کو قتل کر دینا گناہ کبیرہ میں سے۔ ایسا قتل ہے، یہ قتل ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ وَقَذَفُ الْمُحْصَنَةِ، کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا، کسی پاک دامن عورت پر بغیر ثبوت کے الزام لگا دینا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طرح یتیم کا وَأَكَلَ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یتیم کے ساتھ رحم کریں، اس کے اوپر شفقت پدری والا ہاتھ رکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا روز قیامت یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا شخص میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا، یعنی ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ ساتھ رسول اللہ اور یہ ساتھ کھڑا ہے، رسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کتنا عظیم شخص ہے جو قیامت روز حشر رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی عظمت ہے۔ تو یتیم کے حقوق ہیں، یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ اسی طرح میدان جنگ سے فرار کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، سود کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے، جادو گناہ کبیرہ میں سے ہے، زنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، ائمہ اطہار کی طرف جھوٹی قسم دینا، جھوٹی بات کرنا وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طرح غلو کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، صدقہ اور زکوٰۃ اور خمس ادا نہ کرنا، واجب ہے پھر بھی ادا نہیں کرتا،
गुनाह कबीरा में से है, और इसी तरह झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा में से है, शराब पीना गुनाह कबीरा में से है। अब एक शख्स ने इमाम से सवाल किया, इसी ने अमर ने सवाल किया कि मौला आप ये फरमाएं, आपने पहला गुनाह क्या बयान फरमाया था, आप सब बताएं। मैंने अभी पहला गुनाह कबीरा क्या बयान किया था? शिर्क करना। शुक्र है याद है। पहला गुनाह था अल इशराक बिल्लाह। इसने सवाल किया इमाम से कि मौला क्या नमाज की अहमियत नहीं है, आपने नमाज को जिक्र ही नहीं किया। तो इमाम ने फरमाया लगता है तूने मेरी हदीस गौर से सुनी नहीं है, मैंने सबसे पहली चीज ही यही बयान की, अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। जब तू रिस्क अल्लाह का खाता है, नेमतें अल्लाह से लेता है और अल्लाह की बारगाह में नमाज नहीं पढ़ता, सजदा रेज नहीं होता, सजदा नहीं करता, इसका मतलब है कि तू अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है। यानी बेनमाजी इंसान दर ऐन हाल वो शिर्क भी कर रहा है। क्यों? अल्लाह से नेमतें तो ले रहा है लेकिन अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं करता, सोम सलात का पाबंद नहीं है। रोज़े क़यामत पहला सवाल ये होगा, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। नमाज की बहुत कद्र व मंजिलत है। परवरदिगार आलम इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ आज ईद का दिन, फ़लस्तीन के उन मज़लूमों को ना भूलें जो इस वक्त तक की रिपोर्ट के मुताबिक 36,000 मुसलमान वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला इसराइल को नाबूद फरमाए, अमेरिका और उनके हामियों को निस्सो नाबूद फरमाए, और अपनी ईद के अंदर उन मजलूमों को याद रखें जिनके घर के ऊपर से छत चली गई है, उनके घर तबाह हो गए हैं, बच्चे उनके शहीद हो चुके हैं, वो बेघर बैठे हुए हैं और बेआसरा मुसलमानों की मदद पर बैठे हैं। और ये निकम्मे बेगैरत हुक्मरान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और उन मजलूमों की हिमायत और मदद और नुसरत के लिए कोई इक़दाम नहीं करते। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा शुमार उन मजलूमों के साथ फरमाए। अल्लाह ताला हमें उन मजलूमों के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, जितना हो सके उन मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करें। परवरदिगार आलम उनकी मदद और नुसरत फरमाए। दरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर।